آپ کے رزق مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے کشمیر سے جو امیر محترم تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ میں مختصر اور جامع پیغام یہاں دوں گا کہ یقیناً یہ ایک سیاسی جلسہ ہے، سیاست کے مذہب کے ساتھ سیاست بھی ہے، دین کے ساتھ سیاست بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پہلو کو لے کر میں آگے چلوں گا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان 2018 میں الحمدللہ میدان عمل میں اتری ہے، اور کس وجہ سے اتری ہے؟ نظام مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ نظام مصطفیٰ کی وجہ سے میدان عمل میں اتری ہے، اور آج کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، ہر جگہ پہ ایک ہی نعرہ ہے، وہ نوجوانوں کی زبانوں پر، بچوں کی زبانوں پر، بوڑھوں کی زبانوں پر، ماؤں بیٹیوں کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ ہے۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو سامعین عزیز شام، ہم یہ نعرہ لے کر نکلے ہیں، ہمارا کوئی منشور نہیں ہے، ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، ہمارا منشور ہے جو امیر محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ آپ نے جو فیضآباد کی دھرتی پر دیا تھا، ہمارا وہ مشن ہے، ہمارا وہ ویژن ہے کہ ہم مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اور ہمارا تعلق اتنا ہی ہے، چاہے وہ بڑا کوئی کڑیل جوان ہو، چاہے بڑا سیاسی ہو، چاہے بڑا پیسے والا ہو، چاہے بڑا طاقت والا ہو، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر یہی ہے کہ ہمارا تعارف یہی ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت باغ اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، ناموس رسالت باغ اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ اور سامعین عزیز شام، آپ نے دیکھ لیا کہ 40-50 سالہ سیاست آپ نے دیکھ لی ہے، بوڑھے نوجوان سارے ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے یہاں موجود ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم ساری زندگی، ہماری آنے والی نسلیں کیا یہی لولی پمپ پر چلتی رہیں گی؟ کیا ہم جو ہے پراڈو، جو ہے مسٹرڈیز کی جو ہے سیاست کرتے رہیں گے؟ آج ٹھیکیداری نظام ہے، آج ہماری وی سی یو سی کے اندر ٹھیکیدار بستے ہیں، وہاں پر لیڈر کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس علاقے میں نہیں آنا، اس وی سی میں نہیں آنا، اس یو سی کے اندر آپ نے نہیں آنا ہے۔ کیوں کہ وہاں کے ٹھیکیدار ہمیں 50-20-30 لاکھ روپیہ دیا جائے اور ہم وہاں سے آپ کو پولنگ ون کرائیں گے۔ میں آپ کو یہ سوچ دینا چاہتا ہوں، یہ فکر دینا چاہتا ہوں، آج اس سیاست سے نکل کر آج دین مصطفیٰ کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے غداروں کو یہاں سے بھگائیں۔ اگر کسی مقام پر بھی جو ہے پاکستان کا غدار ہے، رسول اللہ کی ناموس کا غدار ہے، اس کو بھگائیں، اور بھگانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب پاکستان کے اندر حضور کے جو ہے غداروں کی جگہ نہیں ہے، حضور کے وفاداروں کی جگہ ہے۔